کیا آپ سے کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ اس طرح کی بات ہے، اور اگر نمبر گین پوری ہے تو پھر آپ کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن بظاہر اس وقت تک اتفاق رائے نہیں. روڈ کراسنگ تقریباً الاؤ ہو چکی ہے. بطور سیاستدان پارلیمنٹرین آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی وفاداری؟ الحمدللہ 88 سے میں اسمبلی میں ہوں. نہیں کسی صوبائی اسمبلی میں، نہیں وفاق میں کوئی ایک ممبر بھی ہمارا کوئی فلور کراس نہیں کر سکا ہے. جی ہم اپنی پارٹی کے ذمہ دار ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے. ہمارے اراکین پارٹی کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور آج بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بھی فکر رہیں. باقی جو ہے تو ان پر خیال رکھا جائے. مولانا صاحب سوال ادھر سے لے لیں. سر آپ یہ پہلی دفعہ آپ نے جو انکار کیا، اس کے بعد دوسری کوشش میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ ترمیم کسی نہ بائی ہک اینڈ بائی کروک اگر کروا لی جاتی ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ ترمیم کا جو مسودہ ہے یہ آئینی ترمیم کا نہیں، مارشل لا کا مسودہ ہے. تو اگر یہ بائی ہک اینڈ بائی کروک کروا لی جاتی ہے زور زبردستی، تو پھر آپ کی کیا ہے؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس سے اختلاف رائے کریں گے، اور اختلاف رائے کی نوعیت کیا ہوگی وہ پھر باقاعدہ. ابھی تو ہمارے نئے الیکشن ہوئے ہیں، نہ ہمارے عاملہ بنی ہے ابھی تک، نہ ہمارے شورا بنی ہے. تو وہ بنیں گی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان میں میرے پاس آئیں گی. آپ کیا کہہ رہے تھے سر؟ خلائی مخلوق تو یہاں پر نہیں آتی آپ سے بات؟ نہیں آپ 24 گھنٹے باہر ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہے. آپ کے سامنے سے گزرا ہے. 24 گھنٹے آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ آپ کے بغیر یہ ترمیم صبح کے اذان تک تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟ یہ مجھے ابھی تک تو نہیں ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حد میں بات نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے، ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے، اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ بات کریں گے. ہماری تو اول دن سے یہ کوشش ہے کہ اختلاف رائے ہو، لیکن جو تعصبات اور نفرتیں ہیں اور دشمنی تک بات چلی جاتی ہے، ملک کی سیاست میں یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری کوشش بھی ہے. اب سب سے زیادہ اختلاف تو پی ٹی آئی اور ہمارا تھا، لیکن اگر ہم اپوزیشن میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ حزب اختلاف جو ہے وہ آپس میں کسی باہمی مزاحمت کا شکار نہ ہو، اور اس میں ہم کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اختلاف ہوتے ہیں، اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے، حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے. تعمیری تنقید جو ہے وہ تو حسن ہے ہماری جمہوریت کا، ہمارے پارلیمنٹ کا، اور یہ رہے گا. اور جس طرح جتنا حجم عمل کا ہوگا اتنا ہی حجم رد عمل کا ہونا چاہیے. مولانا صاحب آپ کی وجہ سے پچھلی مرتبہ ان کا سب نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر گیا. اتوار والا دن بھی جو تھا کہ آسمان گر پڑے گا، وہ واقعی گر پڑا ان پہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر جو ہے یہ کوشش، آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ پھر اسی طرح یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ حضرت ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی اطمینان بخش چیز نہیں ملی ہے، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی مسودے میں نیا مسودہ آتا ہے، روز کوئی نیا مسودہ آتا ہے، پھر ایک نیا مسودہ آتا ہے. تو اس طریقے سے تو ابھی تک وہاں پر بھی کوئی ایک یکجہتی موجود نہیں ہے، نہ یکسوئی موجود ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہی جائے. جس وقت کوئی ایک بات پر پہنچیں گے تو پھر ہم بات کریں گے. جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی ہے. تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انواع جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں، میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے. اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی ہے، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کرنی ہے. آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس پہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے. آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے ہیں. 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے. آج 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں. کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے.
اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی ہے، اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اس کچھ۔ یہ چیزیں یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدالت کا احترام بھی ہے، ان کے فیصلے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی جو روایات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اور حکومتیں اس کا پہلے بھی غلط فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں، کیوں روکی گئی ہیں؟ اچھی بڑی معاملات پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو طے نہیں کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور پاکستان میں اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے۔ اگر اس کو پرائرٹی نہیں ملے گی، ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں کوئی ہمارے نزدیک کی پرائرٹی نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ پھر جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لائیں، بات ہماری بھی بات سنی جائے نا۔ اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے، تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یہ ہماری گزارشات ہیں۔ حکومت نے فوری طور پہ یہ پتہ چلا ہے کہ فوری طور پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جانے کی جو ہے وہ امکانات ہیں اور جلد بلایا جائے گا۔ اگر ان دنوں میں اگلے آنے والے 2-3 دنوں میں اجلاس بلایا جاتا ہے اور آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے، اس صورت میں جے یو آئی کا اور دوسری اپوزیشن کا کیا کٹ ہوگا؟ کس طرح سے آپ جائیں گے؟ کیا آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے یا وہاں پہ احتجاج کریں گے؟ اس حوالے سے کوئی دیکھیے، ابھی تک نہ ہمیں مشترکہ اجلاس بلانے کی خبر ہے اور نہ اس حوالے سے ہم نے بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے، جو بھی حکمت عملی ہوگی ہمارے موقف کے تابع ہوگی۔ یہ بتائیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جے یو آئی کے علاوہ حکومت کے پاس جو نمبر گیم ہے ابھی تک تو نہیں ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حد میں بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے، ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ بات کریں گے۔ ہماری تو اول دن سے یہ کوشش ہے کہ اختلاف رائے ہو، لیکن جو تعصبات اور نفرتیں ہیں اور دشمنی تک بات چلی جاتی ہے، ملک کی سیاست میں یہ انصب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری کوشش بھی ہے۔ اب سب سے زیادہ اختلاف تو پی ٹی آئی اور ہمارا تھا، لیکن اگر ہم اپوزیشن میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ حزب اختلاف جو ہے وہ آپس میں کسی باہمی مزاحمت کا شکار نہ ہو، اور اس میں ہم کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اختلاف ہوتے ہیں، اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے، حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تعمیری تنقید جو ہے وہ تو حسن ہے ہماری جمہوریت کا، ہمارے پارلیمنٹ کا، اور یہ رہے گا۔ اور جس طرح جتنا حجم عمل کا ہوگا اتنا ہی حجم رد عمل کا ہونا چاہیے۔ مطلب صاحب آپ کی وجہ سے پچھلی مرتبہ ان کا سب نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر گیا، اتوار والا دن بھی جو تھا کہ آسمان گر پڑے گا، وہ واقعی گر پڑا ان پہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر جو ہے یہ کوشش، آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ پھر اسی طرح یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ حضرت ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی اطمینان بخش چیز نہیں ملی ہے، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی مسودے میں نیا مسودہ آتا ہے، روز کوئی نیا مسودہ آتا ہے، پھر ایک نیا مسودہ آتا ہے، تو اس طریقے سے تو ابھی تک وہاں پر بھی کوئی ایک یکجہتی موجود نہیں ہے، نہ یکسوئی موجود ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہی جائے۔ جس وقت کوئی ایک بات پر پہنچیں گے تو پھر ہم بات کریں گے۔ جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انواع جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں، میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی ہے، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کے سفارشات پر قانون سازی کرنی ہے۔ آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے۔ آپ کو یاد ہے
18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे हैं। 9 महीने बैठकर हमने मुश्किल से एक तरमीम तैयार की है। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है? तो ये चीज़ें जो हैं हमें वाज़ेह करनी चाहिए कि ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। और मुल्क आज जिन हालात से गुजर रहा है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जहाँ हुकूमत रिट ख़त्म हो गई है, उस रिट को बरकरार रखने के लिए कवानीन भी मौजूद हैं, इख्तियारात भी मौजूद हैं। कोई नई कानून साजी या आइन साजी की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की बातें भी हो रही हैं। यहाँ पर अदलिया में इस्लाहात के नाम पर हमारी तजवीज़ है, हम चाहते हैं कि अदलिया में इस्लाहात हों, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए इसको। ये चीज़ें, ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर हमें सोचना होगा कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है और हुकूमतें इसका पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में अभी तक पेंडिंग मसाइल हैं और उसके लिए कानून साजियाँ रोकी गई हैं, क्यों रोकी गई हैं? अच्छी बड़ी मामलात पर इत्तिफाक राय होने के बावजूद मदारस के मामलात को तय नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं और पाकिस्तान में इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हमारे नज़दीक जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, कोई हमारे नज़दीक ये प्रायोरिटी नहीं है, हम इसको कोई अहमियत नहीं देंगे। फिर जिसको हम अहमियत देना चाहते हैं उनको लाएं, बात हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना ज़रूरी है, तो फिर हमारे मकासद के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों ज़रूरी है? तो ये हमारी गुजारिशात हैं। हुकूमत ने फौरी तौर पे ये वहाँ से पता चला है कि फौरी तौर पर मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया जाने की जो है वो इम्कानात है और जल्द बुलाया जाएगा। अगर इन दिनों में, अगले आने वाले 2-3 दिनों में इजलास बुलाया जाता है और आईनी तरमीम का कोई मसौदा पेश किया जाता है, उस सूरत में JUI का और दूसरी अपोजिशन का क्या कट होगा, किस तरह से आप जाएंगे? क्या आप उसका बाइकाट करेंगे या वहाँ पे एहतजाज करेंगे? इस हवाले से कोई देखिए, अभी तक ना हमें मुश्तरका इजलास बुलाने की खबर है और ना इस हवाले से हमने भी कोई हिकमत अमली बनाई है। ज़ाहिर है हमारा एक मौक़िफ़ है, जो भी हिकमत अमली होगी हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि JUI के अलावा हुकूमत के पास जो नंबर गेम है वो पूरी है। क्या आप सब के साथ जो मुलाकातें हैं उससे ये बात जाहिर हुई है कि इस तरह की बात है? और अगर नंबर गेम पूरी है तो फिर आपके साथ मुलाकातों के हमारे साथ क्या कहेंगे? अभी हमें ऐसी कोई इतला नहीं है जिसका हमारे साथ बात कर रहे हैं। अगर इत्तिफाक राय हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक इत्तिफाक राय नहीं है। क्रॉसिंग तकरीबन अलाउ हो चुकी है। बतौर सियासतदान, पार्लियामेंटेरियन, आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि अब लोगों की वफादारी? अल्हम्दुलिल्लाह 88 से मैं असम्बली में हूँ, नहीं किसी सूबाई असम्बली में, नहीं विफाक में कोई एक मेंबर भी हमारा कोई फ्लोर क्रॉस नहीं कर सका है जी। हम अपनी पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है। हमारे अरकान पार्टी के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े होते हैं, उनकी एक कमिटमेंट होती है और आज भी हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में भी फिक्र रहें, बाकी जो है तो उनका ख्याल रखा जाए। मौलाना साहब सवाल इधर से ले लें। सर, आपके पहली दफा आपने जो इनकार किया, उसके बाद दूसरी कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये तरमीम किसी न बाय हुक एंड बाय क्रुक अगर करवा ली जाती है, तो आपने कहा कि ये तरमीम का जो मसवदा है ये आईनी तरमीम का नहीं, मार्शल लॉ का मसवदा है। तो अगर ये बाय हुक एंड बाय क्रुक करवा ली जाती है जोर जबरदस्ती, तो फिर आपकी क्या है? ज़ाहिर है जी कि हम तो इससे इख्तिलाफ राय करेंगे और इख्तिलाफ राय की नौइयत क्या होगी वो फिर बाकायदा। अभी तो हमारे नए इलेक्शन हुए हैं, ना हमारी आमला बनी है अभी तक, ना हमारी शूरा बनी है। जब वो बनेगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें उनमें मेरे पास आएंगी। आप क्या कह रहे थे? सर खिलाई मखलूक तो यहाँ पर नहीं आती आपसे बात? नहीं, आप 24 घंटे बाहर नहीं, कोई नहीं आया आपके सामने गुजरा है। 24 घंटे आप बाहर बैठे होते हैं। आप आज भी इस बात पे कायम है कि आपके बगैर ये तरमीम सुबह के अज़ान तक तो आप खड़े होते हैं। आज भी आप समझते हैं कि आपकी जमात के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? ये मुझे अभी तक तो नहीं है और इससे आगे अगर कोई और सूरत हाल बन जाती है तो उसका मैं कोई हद में बात नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी राय के ताबे होंगे, हम अपने मौक़िफ़ के ताबे होंगे और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पे बात करेंगे। हमारी तो अव्वल दिन से ये कोशिश है कि इख्तिलाफ राय हो, लेकिन जो तासुबात और नफरतें हैं और दुश्मनी तक बात चली जाती है, मुल्क की सियासत में ये अनसब नहीं होना चाहिए और उसके लिए हमारी कोशिश भी है। अब सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ तो PTI और हमारा था, लेकिन अगर हम अपोजिशन में आकर बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि
حزب اختلاف جو ہے وہ آپس میں کسی باہمی مزاحمت کا شکار نہ ہو، اور اس میں ہم کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اختلاف ہوتے ہیں، اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے، حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تعمیری تنقید جو ہے وہ تو حسن ہے ہماری جمہوریت کا، ہماری پارلیمنٹ کا، اور یہ رہے گا۔ اور جس طرح جتنا حجم عمل کا ہوگا اتنا ہی حجم رد عمل کا ہونا چاہیے۔ مطلب صاحب آپ کی وجہ سے پچھلی مرتبہ ان کا سب نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر گیا، اتوار والا دن بھی جو تھا کہ آسمان گر پڑے گا، وہ واقعی گر پڑا ان پہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر جو ہے یہ کوشش، آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ پھر اسی طرح یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ حضرت ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی اطمینان بخش چیز نہیں ملی ہے، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی مسودے میں نیا مسودہ آتا ہے، روز کوئی نیا مسودہ آتا ہے، پھر ایک نیا مسودہ آتا ہے۔ تو اس طریقے سے تو ابھی تک وہاں پر بھی کوئی ایک یکجہتی موجود نہیں ہے، نہ یکسوئی موجود ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہی جائے۔ جس وقت کوئی ایک بات پر پہنچیں گے تو پھر ہم بات کریں گے۔ جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انواع جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں، میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی ہے، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کرنی ہے۔ آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے۔ آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے ہیں، 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے۔ آج 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے، اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی ہے، اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اس کو۔ یہ چیزیں، یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدالت کا احترام بھی ہے، ان کے فیصلے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی جو روایات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اور حکومتیں اس کا پہلے بھی غلط فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں، کیوں روکی گئی ہیں؟ اچھی بڑی معاملات پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو طے نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اور پاکستان میں اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے۔ اگر اس کو پرائرٹی نہیں ملے گی، ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں، کوئی ہمارے نزدیک کی پرائرٹی نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لائیں، بات ہماری بھی بات سنی جائے نا۔ اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے، تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے؟ تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یہ ہماری گزارشات ہیں۔ حکومت نے فوری طور پہ یہ پتہ چلا ہے کہ فوری طور پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جانے کی جو ہے وہ امکانات ہیں، اور جلد بلایا جائے گا۔ اگر ان دنوں میں، اگلے آنے والے 2-3 دنوں میں اجلاس بلایا جاتا ہے اور آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے، اس صورت میں JUI کا اور دوسری اپوزیشن کا کیا اکٹ ہوگا؟ کس طرح سے آپ جائیں گے؟ کیا آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے یا وہاں پہ احتجاج کریں گے؟ اس حوالے سے کوئی دیکھیں، ابھی تک نہ ہمیں مشترکہ اجلاس بلانے کی خبر ہے، اور نہ اس حوالے سے ہم نے بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے، جو بھی حکمت عملی ہوگی ہمارے موقف کے تابع ہوگی۔ یہ بتائیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ JUI کے علاوہ حکومت کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہے،
क्या आप सब के साथ जो मुलाकातें हैं उससे ये बात जाहिर हुई है कि इस तरह की बात है, और अगर नंबर गेम पूरी है तो फिर आपके साथ मुलाकातों के हमारे साथ क्या कहेंगे? अभी हमें ऐसी कोई इतला नहीं है जिसका हवाले से आप बात कर रहे हैं। अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक इत्तेफाक राय नहीं है। लोग क्रॉसिंग तकरीबन अलाउ हो चुकी है। बतौर सियासतदान पार्लियामेंटेरियन आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि अब लोगों की वफादारी? अल्हम्दुलिल्लाह 88 से मैं असम्बली में हूँ, नहीं किसी सूबाई असम्बली में, नहीं विफाक में कोई एक मेंबर भी हमारा कोई फ्लोर क्रॉस नहीं कर सका है जी। हम अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है। हमारे अरकान पार्टी के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े होते हैं, उनकी एक कमिटमेंट होती है, और आज भी हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में भी फिक्र रहें, बाकी जो है तो उनका ख्याल रखा जाए। मौलाना साहब सवाल इधर से ले लें। सर, आपके पहली दफा आपने जो इनकार किया उसके बाद दूसरी कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये तरमीम किसी न बाय हुक एंड बाय क्रुक अगर करवा ली जाती है, तो आपने कहा कि ये तरमीम का जो मसवदा है ये आईनी तरमीम का नहीं, मार्शल लॉ का मसवदा है, तो अगर ये बाय हुक एंड बाय क्रुक करवा ली जाती है जोर जबरदस्ती, तो फिर आपकी करेक्ट ज़ाहिर है कि हम तो इससे इख्तिलाफ राय करेंगे, और इख्तिलाफ राय की नौइयत क्या होगी वो फिर बाकायदा। अभी तो हमारे नए इलेक्शन हुए हैं, ना हमारी आमला बनी है अभी तक, ना हमारी शूरा बनी है, तो वो बनेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें उनमें मेरे पास आएंगी। आप क्या कह रहे हैं? सर, खलाई मखलूक तो यहाँ पर नहीं आती आपसे बात?